ماقبل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سمندر کے عذاب کے اندر مبتلا کیا اور غرق کر دیا۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 14 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیسے کیا تیرے رب نے قوم سمود کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیسے کیا فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی فی البلاد شہروں میں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پس بہت زیادہ کیا انہوں نے ان شہروں میں فساد کو۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، پس ڈالا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 14 تک تلاوت کی ہے۔ ماقبل کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی طاقتور اور سرکش قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی طاقت کا اور ان کا غرور کو چکنا چور کیا اور ان کا تختہ الٹا۔ ایک قوم کا کل ذکر کر دیا تھا جسے قوم عاد بھی کہہ سکتے ہیں، قوم ارم بھی، اور آج دوسری قوم کا ذکر ہے قوم سمود کا۔ ان کا شجرہ نسب میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا کہ جو سمود تھا یہ بیٹا تھا عامر کا، عامر بیٹا تھا ارم کا، اور ارم بیٹا تھا سام کا، اور سام وہ بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یعنی کہ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ یہ جو قوم سمود تھی، یہ میں نے کل بھی بتایا کہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، یہ کوئی عام قوم نہیں تھی کہ جس کو کوئی بھی بندہ اٹھ کے ہرا سکے یا کچھ بھی کر سکے، نہیں، یہ طاقتور بھی تھی اور ذہین بھی تھی کہ یہ پتھروں کو تراش کر اس میں مکانات بناتے تھے اور خوبصورت مکان تیار کرتے تھے۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دی، آسانیاں دی، آسائشیں دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لائے، بھیجنے والے رسول پر ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا کیا انہوں نے؟ بدکاری، بت پرستی اور شرک جیسے بڑے گناہوں کی دلدل میں جب یہ پھنسے، پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت صالح علیہ السلام جو ان پر پیغمبر بھیجے تھے، جب انہوں نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو انہوں نے ان کی بھی نافرمانی کی، ان کی سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک چیخ والے عذاب کے اندر مبتلا کیا اور ان کو سب کے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ تھی وہ دوسری قوم، یعنی قوم سمود۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اب یہاں سے تیسری قوم جس کے عذاب کا ذکر کیا وہ قوم ہے قوم فرعون۔ ماقبل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سمندر کے عذاب کے اندر مبتلا کیا اور غرق کر دیا، جو آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر ایک تماشا بنا بیٹھا ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس تماشے کو۔ ذی الاوتاد، وفرعون ذی الاوتاد، اب یہاں پہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ذی الاوتاد کہا۔ اس کی کہنے کی متعدد وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مضبوط عمارتیں مراد ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر عمارتیں جو تھی وہ مضبوط ہوا کرتی تھی، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ذی الاوتاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو ذکر کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرعون کی جو حکومت تھی وہ بڑی مستحکم اور بڑی پائیدار حکومت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الاوتاد کو ذکر کیا۔ اور تیسری جو مجھے بھی بڑی اچھی چیز لگی وہ یہ ہے کہ فرعون جو تھا نا وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا،
اور اس کے جو ظلم تھے وہ دور دراز تک لوگوں کو پتہ تھا۔ اب کرتا یہ کیا تھا کہ جو بھی فرعون کے علاوہ کسی کو، اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا خدا کہتا تھا، رب مانتا تھا، تو فرعون اس کو جنگلوں میں لے کے جا کے 4 میخیں گڑواتا تھا زمین کے اندر، 1 2 3 4، پھر اس کے ساتھ جو میخیں جو زمین کے اندر رکھوا کے ان میں جو ہے نا چاروں طرف اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کو بندھوا کے اس کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ فرعون کے اندر تھی۔ اسی سے وہ واقعہ بھی تھا جو فرعون کے خزانچی تھے حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ انہوں نے 100 سال تک اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گئے تھے، وہ بھی مومن تھے، اور ان کی جو مسز تھی، بیوی تھی، وہ بھی مومنہ تھی، لیکن جو ان کی بیوی تھی وہ فرعون کی بیٹی کی کنگا کرتی تھی۔ ایک دن غلطی سے کنگا زمین پہ گرا تو انہوں نے، کنگا جیسے ہمارے منہ سے اچانک نکل جاتا ہے جب کوئی چیز گرتی ہے یا اٹھانے لگتے تو اللہ کا نام نکلتا ہے، تو جیسے وہ کنگا اٹھانے لگی تو ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ جیسے وہ فرعون کی بیٹی نے اللہ کا نام سنا تو اس نے کہا کہ کیا میرے والد کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ اس نے کہا بالکل۔ فرعون کو اس نے شکایت لگا دی، اس کی بیٹی نے۔ وہاں پہ جو ہے نا فرعون نے ان کو، بیوی کو بھی، حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میرے علاوہ؟ انہوں نے کہا جی آپ کے علاوہ آپ کا بھی، میرا بھی، اس دنیا کا، دنیا بنانے سب کا جو ہے وہ پالن ہار جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو فرعون نے انہی کے سامنے ان کے دونوں بیٹوں کو ذبح کروا دیا اور ان کو یہی والی سزا دی کہ ان کو جو ہے وہ 4 میخیں گاڑ کے زمین کے اندر اور ان کو باندھ کے ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑے گئے۔ اور بعض روایات کے اندر، یعنی کہ تفسیر مظہری والے نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، ان کو بھی جب انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا تو انہوں نے بھی اپنا ایمان جو پہلے پوشیدہ تھا انہوں نے ظاہر کر دیا۔ پھر فرعون نے ان کو بھی یہی والی سزا دی تھی۔ الذین طغوا فی البلاد، اس آیت میں جو پیچھے قومیں ذکر کی ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ ان کے تکبر اور سرکشی کی انتہا نہیں تھی، ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کہ ہر قسم کا جو گناہ تھا وہ ان کے اندر موجود تھا، ہر قسم کی عیاشی ان کے اندر موجود تھی، نہ یہ رحم دل تھے، نہ یہ ان کے اندر کوئی اچھا اخلاق تھا، کوئی اچھی صفت ان قوموں کے اندر پائی نہیں جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجے تو انہوں نے ان رسولوں کی بھی بے عزتی کی، بے ادبی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یعنی کہ جب ان کا فساد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو ان قوموں کو شر فساد کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر پھر ہم نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوطہ سے اس تعبیر کیا۔ سوط کہتے ہیں کہ جس طرح اگر ایک بدن کے اوپر کوڑا مارا جائے تو وہ ہر طرف مارا جاتا ہے، اس کی خاص جگہ نہیں ہوتی کہ صرف ہاتھ پہ مارنا ہے بلکہ پورے بدن پہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے ان کو عذاب کی طرف جو ان کو گھیرا تھا وہ ہر طرف سے گھیرا تھا، یہ نہیں کہ کسی ایک طرف کا ایک جیسا عذاب ہے، نہیں، ہم نے ان کو چاروں شانے جسے کہتے ہیں نا چت کر دینا، چاروں طرف سے عذاب ہے اور ہم نے ان کو اس عذاب کے اندر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، آخری آیت۔ مرصاد کہتے ہیں انتظار گاہ کو، جہاں پہ انتظار کیا جاتا ہے، جو کسی بلند مقام پر ہوتی ہے جہاں سے بیٹھ کے لوگوں کی نگرانی کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کے، چاہے وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، مومن ہیں، مشرک ہے، کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے تمام اعمال، حرکات، سکنات کو دیکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن انہی اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا اور سزا دینے والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بڑی بہتر ہوگی، آخرت بھی بڑی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔